औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की क्लास में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं मिसेज़ ज़मरीन आज़म। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उर्दू का लेक्चर भी यकीनन रोज़ सुनते होंगे और कुछ ना कुछ उसको तैयार करने की भी कोशिश करते होंगे। अभी आप लोगों के फोर्टनाइट टेस्ट अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ साथ साथ उर्दू की तैयारी भी करें। आप लोगों को सिलेबस इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा, जिसके मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी है और कोशिश करें कि बहुत अच्छा टेस्ट दें और पूरे नंबर उसमें हासिल करने की कोशिश करें। उर्दू में आज हमारा जो लेक्चर है वो नज़्म के बारे में है और इससे पहले मैं आप लोगों को 2 नज़में पढ़ा चुकी हूँ, हमद और नात, और इसके अलावा मैंने आपको 2 गज़लें पढ़ाई मीर तकी मीर की। और आज हम उर्दू की तीसरी नज़्म शुरू करेंगे जिसका नाम है तस्लीम व रज़ा। नज़्म आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नज़्म में आप लोगों को 2 शेर आते हैं तशरीह में, और आपने दोनों शेर कोशिश करनी है कि इकट्ठे लिख के उनकी तशरीह करें, क्योंकि अगर आप लोग दोनों शेरों की अलग-अलग तशरीह भी करते हैं तो तब भी वो उनके जो नंबर हैं वो इकट्ठे ही काउंट होते हैं। एक नंबर नज़्म का नाम लिखने का और एक उसका शायर जो है उसका नाम लिखने का होता है। तो आप लोग नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लिख के 2 नंबर ले लेते हैं, बाकी 8 नंबर की तशरीह। अच्छा, कुछ नज़में आप लोगों के सिलेबस में ऐसी हैं जिनमें शेर नहीं है बल्कि बंद हैं या मुखम्मस है। ये जो नज़्म तस्लीम व रज़ा है ये भी मुसद्दस की शक्ल में है। इसके हर बंद में 6 मिसरे हैं, यानी कि 3 शेरों पर मुश्तमिल बंद है। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों या 3 शेर हों मुसद्दस कहलाती है। मुसद्दस मतलब 6। इसी तरह से कुछ नज़में आप लोगों के सिलेबस में मुखम्मस की सूरत में भी आएंगी, यानी कि हर बंद में 5 मिसरे होंगे तो उनको मुखम्मस कहते हैं। तस्लीम व रज़ा नज़्म मुसद्दस की हैयत में है, और मुसद्दस की हैयत में अगर कोई नज़्म हो और आप लोगों को पेपर में फिर उसमें किसी एक बंद में से 2 शेर आएंगे, यानी कि मुसद्दस के जो 3 शेर हैं मुकम्मल नहीं आएंगे। लेकिन अमूमन इस तरह की नज़मों में सारी नज़्म का एक दूसरे से चूँकि ताल्लुक़ वास्ता होता है, इसलिए तशरीह करते हुए सारे शेरों को सामने रखना पड़ता है ताकि तशरीह जो है उसको ज़्यादा तफसील से किया जा सके और उसकी ज़्यादा अच्छी वजाहत हो सके। नज़्म तस्लीम व रज़ा, इसकी हैयत मुसद्दस है। आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लें। मुसद्दस उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 3 शेर और 6 मिसरे मौजूद हों। मुसद्दस में बाज़ औक़ात एक मिसरा जो है वो बार बार दोहराया जाता है, और ये मिसरा जो है जो बार बार दोहराया जाए ये टीप का मिसरा कहलाता है। जैसे ये तस्लीम व रज़ा जो नज़्म है इसके हर बंद में एक मिसरा है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ये बार बार दोहराया गया है, इसलिए ये मिसरा टीप का मिसरा कहलाएगा। ये नज़्म तस्लीम व रज़ा के शेर हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी असल नाम इनका वली मोहम्मद था। ये 1735 में पैदा हुए और 1830 में इनकी वफ़ात हुई। नज़ीर अकबर आबादी वो वाहिद शायर हैं जिनको अवामी शायर होने का कह लें कि एज़ाज़ या लक़ब हासिल है, क्योंकि कहते हैं कि ये वो इंसान थे जिन्होंने हुकाम से अपना नाता तोड़ के अवाम के साथ अपना ताल्लुक़ बनाया, और इनकी शायरी में हमें ज़्यादातर माशरती मसाइल नज़र आते हैं या फिर हमारे माशरे की आम रोज़मर्रा की बातें नज़र आती हैं। पहले भी आप लोगों ने इनकी एक नज़्म बरसात की बहारें और इसी तरह से बरसात नज़्म इनकी पहले पढ़ी हुई है पिछली क्लासेस में। आगे भी इनकी जो नज़्म है नज़में शामिल हैं सिलेबस में वो इसी तरह की हैं, अवामी नज़में हैं, आम आदमी की बात है और ज़िंदगी की अक़दार और अखलाकियात की इन्होंने बात की है। और ये जो हैं अपनी शायरी में अवामी जज्बात, एहसासात और मशागल को बयान करते हैं। इनकी नज़मों में आदमी नामा, बंजारा नामा, बरसात, मुफलसी, बलदेव जी का मेला, रोटी, शब बारात मशहूर नज़में हैं। ये देखें, आपको नज़मों के नाम सुन के पता चलता होगा, जैसे रोटी है, शब बारात है, ये वो चीज़ें हैं जिनका एक आम आदमी से तल्लुक़ और वास्ता होता है। इसी तरह से बरसात, हर इंसान को इसका अपना तजर्बा होता है। मुफलसी,
बलदेव जी का मेला, यानी कि मेले ठेलों की इन्होंने बात की है कि मेले ठेले किस तरह से मनाए जाते हैं। ये इनकी बड़ी मशहूर जो है ये नज़में हैं। तो चलते हैं इनकी नज़म की तरफ। तस्लीम रज़ा, पहला उसका बंद, जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में हर दाम में हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। अफलास में अदबार में इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ये नज़्म का पहला बंद है मुसद्दस की सूरत में। आप देखिए इसके 6 मिसरे और 3 शेर हैं। अल्फाज के मानी आप लोग लिख लें। फ़क्र, दरवेशी, हर हाल का मतलब है हर हालत में। हर दाम, दाम का मतलब होता है कीमत को भी कहा जाता है दाम, और जाल को भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के काम धंधे भी इससे मुराद है। गर, अगर, यार, मुराद अल्लाह ताला की ज़ात। बेज़र यानी कि दौलत ले लेना, बेज़र कर देना बग़ैर माल के, कंगाल या मुफलिस। अफलास गुर्बत को कहते हैं, नादारी को कहते हैं, तंग दस्ती को कहते हैं। अदबार बदनसीबी या ज़वाल को कहा जाता है। इकबाल खुशकिस्मती या अरूज बुलंदी इसके मानी हैं। पूरे हैं, मुकम्मल हैं, कामिल हैं, वही मर्द वही इंसान। यहाँ मर्द से मुराद एक आदमी नहीं बल्कि इंसान है, जिसमें हर सिन्फ आ जाती है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। इसका मफहूम आप लोग देखें। जो लोग फ़क्र में कामिल हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम और हर हाल में खुश हैं। मालदार हूँ तो भी खुश, कंगाल हूँ तो भी खुश हैं, तंगदस्ती, तनज़्ज़ुल और अरूज में भी खुश हैं। मर्द कामिल यही लोग हैं जो हर हाल में खुश हैं। शायर नज़ीर अकबर आबादी ने अपना एक जुदागाना अंदाज़ अपनाते हुए इस नज़्म में असल में उसने उन लोगों की तारीफ़ की है जो अल्लाह ताला के प्यारे होते हैं, जो अल्लाह ताला के मंजूर नज़र होते हैं और जो नेक और मुत्तकी होते हैं। उन अफराद का तज़किरा करते हुए नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं जो खुद भी दुनियावी आलाइशों और झमेलों से किनारा कश रहते हैं और दूसरों को भी इसी की तरगीब देते हैं, और अपनी शायरी में भी वो अल्लाह ताला से लो लगाने का ही तज़किरा करते हैं। दुनियावी झंझटों से नज़ीर अकबर आबादी दूर रहने की तरगीब देते हैं। और ये जो तशरीह तलब हमारे पास उनका बंद है, इसमें भी उनका बुनियादी नुक्ता फ़क्र है। फ़क्र इख्तियार करना कोई आसान काम नहीं होता। फ़क्र से मुराद ये कि इंसान दुनिया को छोड़कर सिर्फ़ अपनी आक़िबत की फ़िक्र करे और दुनिया के काम धंधों में सिर्फ़ उतनी दिलचस्पी रखे जितनी जीने के लिए ज़रूरी है। हज़रत अली का एक कौल है कि फ़क्र में तफ़क्कुर नहीं। और यहाँ नज़ीर अकबर आबादी भी उन्हीं लोगों की बात करते हैं, कहते हैं कि जिन लोगों की फ़क्र में हैसियत कामिल होती है वो हर हाल में खुश रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़क्र क्या है। फ़क्र इख्तियार करने वाले को अमूमन हम लोग फ़कीर कहते हैं, जैसे भीख मांगने वाला, बेकारी या गदागर। तो हम अमूमन फ़क्र इख्तियार करने वाले लोगों को बेकारी या फ़कीर समझ लेते हैं, लेकिन फ़क्र जो है ये अल्लाह ताला के नज़दीक एक बड़ा बुलंद दर्जा है। फ़क्र में कलंदराना शान होती है, फ़क्र दरवेशी का नाम है। और फिर फ़क्र के बारे में कहा जाता है कि ये 3 अल्फाज फ़े, काफ और रे से ये माखूज़ है। फ़े से मुराद फ़ाका, काफ से कनात और रे से रज़ा। फ़ाका यानी कि दुनिया की हवस को छोड़ देना, कनात जितना अल्लाह ताला ने दिया उसी पर सब्र करना और उसको काफ़ी समझना, और रज़ा जो अल्लाह ने दे दिया उसमें खुश रहना। यानी हम कह सकते हैं कि फ़ाका कशी, कनात और रज़ाए इलाही जैसे औसाफ जिन लोगों में मौजूद हूँ वही लोग फ़क्र वाले कहलाएंगे। फ़ाका से इंसान में सब्र पैदा होता है,
قناعت سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے اور رضا سے قربت الہی حاصل ہوتی ہے۔ فقر اختیار کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے تابع کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے مطابق ان کو قربان کر دیتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جانا، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، پیغمبروں کا اور بزرگان دین کا شیوا رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال ایک جگہ پر کہتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ شعر انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کے نام نظم جاوید نامہ میں لکھا، اور یہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی فقر ہی کی ترغیب دی ہے۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے عموماً دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ پہلا، کم ہمت لوگوں کا رویہ جو مصائب برداشت نہ کرتے ہوئے حوصلے ہار دیتے ہیں، شکوہ اور شکایت پر اتر آتے ہیں، اور دوسرا، بلند ہمت لوگوں کا رویہ جس میں شکوہ تو کجا، انسان اپنی زبان سے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کی طلب نہیں کرتا، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو فقر کی منازل طے کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ انہیں جس حال میں بھی رکھے وہ اس حال میں خوش رہتے ہیں۔ ایک شاعر ایک جگہ پر کہتے ہیں، فقیری میں ہوں مجھ کو مانگنے سے شرم آتی ہے، سوالی ہو کے مجھ سے ہاتھ ہلایا نہیں جاتا۔ دوسرا مصرع آپ لوگ دیکھیں، شاعر نے دوسرے مصرع میں کیا کہا؟ ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کام میں خوش و خرم رہتے ہیں، جس حال میں بھی اللہ انہیں رکھتا ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ دام سے یہاں مراد انسان کی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ دام سے مراد قیمت بھی ہے، اور دام سے مراد بندہ بھی ہے، اور دنیا کی آزمائشیں بھی ہیں۔ تو یہاں بھی دام سے مراد دنیا کی آزمائشیں، کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے دنیا کی آزمائشوں سے رنجیدہ نہیں ہوتا اور ہر حال میں وہ خوش رہتا ہے، کیونکہ درویش صفت لوگ اپنی خواہشات کو محدود کر لیتے ہیں، اور اللہ انہیں جس حال میں، جس کیفیت میں رکھے یہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ انہیں غم و الم کا سامنا کرنا پڑے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی اللہ کے دیے ہوئے اس رنج کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ زندگی میں اسی غم و الم کا سامنا کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے ایسے ہی لوگوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے، جہاں میں جب تلک یارو میرے جسم میں دم ہے، کبھی رونا، کبھی ہنسنا، کبھی شادی، کبھی غم ہے، یعنی کہ یہ جس حال میں بھی مجھے رہنا پڑا، جب تک دم ہے میں جس حال میں بھی رہنا پڑا میں اس میں خوش رہوں گا۔ تیسرا مصرع، اگر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ایسے لوگوں کو مال عطا فرماتے ہیں تو اسے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مال و اموال کے حصول کے بعد یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کو دین سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مال و دولت تیری ہی عطا ہے۔ یہ لوگ دور عمارت میں بھی اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتے اور اپنے مال میں مست ہو کر نہیں رہ جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شاعر کہتے ہیں، عمارت میں بھی وہ ہرگز خدا کو بھولتے نہ تھے، اسی کے نام کی تسبیح رہتی تھی زبانوں پر۔ چوتھا مصرع دیکھیں ذرا، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ چوتھے مصرے میں بے زر ہونے والے لوگوں کا ذکر ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے مال لے لیتا ہے، ان کو غربت کی زندگی گزارنا پڑتی ہے، تو یہ بلند ہمت لوگ کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہوتے، تنگ دستی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کے دن جو ہیں وہ گزارتے ہیں، اور اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے واپس لے لے، اور جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے وہ اس کو واپس لے لے۔ مال و دولت سے ان کی کسی قسم کی کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ آخری جو شعر ہے اس میں شاعر یہی کہتا ہے کہ مفلسی کا یہ لوگ شکار ہو جائیں، یہ لوگ نامرادی کا شکار ہو جائیں، تنگ دستی کا شکار ہو جائیں، ہر حال میں یہ لوگ خوش رہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بلندی دے، خوشحالی دے، ترقی دے، تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں یہ مکمل طور پر مرد کہلانے کے
قابل ہیں کہ ایسے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اگر آگ میں بھی کودنا پڑے تو کود جاتے ہیں، کربلا میں جان دینا پڑے تو دے دیتے ہیں، طائف میں لہو لہان ہونا پڑے تو غم نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو فقر کی دولت سے ہیں معمور ہمیشہ، جو فقر کی دولت سے ہیں معمور ہمیشہ، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ دوسرے بند کی طرف چلتے، دوسرا بند دیکھیں، گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہی چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہی منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اس کا مفہوم دیکھیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ لوگ مل بیٹھتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جہاں چاہا یہ لوگ وہیں چلے جاتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی پیوند لگا ہوا پرانا لباس پہننے کو ملے تو بخوشی زیب تن کرتے ہیں، اگر قیمتی چادر مل جائے تو وہ بھی بخوشی اوڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، الغرض یہ لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ الفاظ کے معنی دیکھیں، یار کا مطلب پیچھے بھی آیا، اللہ تعالیٰ مراد ہے، مرضی ہوئی ارادہ ہوا، حکم ہوا، سر جوڑ کے بیٹھنا، اکٹھے رہنا، باہم مشورہ کرنا، اپنے عزیز و اقارب میں ہی رہنا، اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے شہر میں ہی رہنا، منہ موڑنا، منہ پھیرنا۔ گدڑی پیوند لگا لباس یا فقیرانہ لباس کو کہا جاتا ہے، مراد معمولی لباس، انتہائی کم قیمت لباس۔ شال اون یا ریشم کی چادر، یعنی کہ قیمتی چادر کو کہا جاتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں بھی ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، جو مکمل مرد کہلانے کے قابل ہیں، اور اس نے فقر اختیار کرنے والے لوگوں کی کئی خوبیاں اس نے پھر دوبارہ یہاں پر بیان کی ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ فقر اختیار کرنے والے عام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو حکم دیتا ہے تو وہ باہم مل کر بیٹھتے ہیں، اتفاق سے رہتے ہیں، گھر میں امن و سکون سے رہتے ہیں، گھل مل کر فانی زندگی گزار دیتے ہیں، اور اپنے علاقے میں رہتے ہیں، اپنے ہی شہر میں رہتے ہیں، اور اپنے دیس میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو رضائے الہی کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جیسا کرنے کا حکم دیتا ہے ویسا ہی وہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں جس پر عام انسان پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گھر بار، اہل و عیال، مال و متاع، خاندان، شہر، ملک چھوڑنے کا حکم دے تو وہ بلا پس و پیش ہنستے ہنستے سب کچھ خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اور جہاں اللہ انہیں لے جائے وہیں چلے جاتے ہیں۔ تیسرے مصرعے میں یہی بات ہے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، کہ یہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا اللہ کے حکم سے وہیں چلے گئے اور وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، وہیں اسی جگہ کو اپنا دیس بنا لیا، اور اللہ کی رضا کے مطابق وہاں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے، تیرے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں اہل و عیال اور مال و متاع۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام نے جب عرب کو چھوڑا تو دنیا میں کہاں کہاں وہ پہنچ گئے، کوئی یورپ میں جا نکلے، کوئی افریقہ کے صحراؤں میں جنگلوں میں جا نکلے، اور کوئی مصر کے صحراؤں میں جا نکلے، کوئی ایران میں آئے اور کوئی ہندوستان میں۔ یہ وہ اللہ والے تھے کہ جہاں جہاں انہیں حکم دیا گیا وہ وہیں وہیں پہنچے، وہیں زندگیاں گزاریں اور وہیں اللہ سے جا ملے، اور انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حضرت ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل جو کہ ان کے ننھے شیر خوار بیٹے تھے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو
صحرا میں چھوڑ دیا جہاں پانی تک موجود نہ تھا، اور ایسا چٹیل میدان تھا کہ وہاں دور دور تک کوئی سایہ نہیں تھا، لیکن صرف اللہ کی توقع، اللہ کے بھروسے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اسی میں میری بھلائی اور بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال کا یہاں رہنے کا بندوبست کرے گا، جو کیڑوں کے اندر، جو پتھر کے اندر موجود کیڑوں کے لیے بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑا انہوں نے اور مدینہ چلے گئے، اور مکہ چھوڑا تو کہا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، پر کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا دیس چھوڑ کر جہاں اللہ نے چاہا وہیں جا کر رہنے لگے۔ یہ آپ دیکھیں بزرگان دین، کوئی بغداد سے چلا، عراق سے چلا، کوئی شام سے چلا، کوئی دمشق سے چلا، اور آ کر جہاں جہاں اللہ نے انہیں حکم دیا انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ اور یہ لوگ تو ان کی زندگی تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا ہر قدم راہ الہی میں اٹھتا ہے۔ یا ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہر ایک عمل زیست کا بس تیرے لیے ہو، ہر ایک عمل زیست کا بس تیرے لیے ہو، ہر گام رہے فکر مجھے تیری رضا ہو۔ چوتھا مصرع دیکھیں آپ لوگ ذرا کیا کہتے ہیں، گدڑی جو اڑائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، کہ درویشوں کی صفت ہے، انہیں قیمتی لباس نہ بھی ملے، پھٹی پرانی پیوند لگی عبا مل جائے، خوشی خوشی اوڑھ لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس میں خود پیوند لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے لباس میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کیسر و کسریٰ کی طرح محلات نہیں بناتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لہجے سن کر کیسر و کسریٰ کے محلات بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ پانچویں مصرعے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شال اگر اڑھائی، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چادر یا ریشم کی نرم و ملائم شال دیتا ہے، قیمتی لباس نصیب کرتا ہے، تو شکر کرتے ہیں، خوش و خرم ہو کر پہنتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہیں، اور اس چیز سے پر تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، اور اسے اپنا کوئی فخر یا کمال نہیں سمجھتے۔ اور یہ جو ہے ان کے لیے فقیرانہ لباس یا قیمتی لباس ایک برابر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حالتوں میں خوش رہتے ہیں کہ بقول شاعر گر اس نے اڑھایا تو لیا اور دو شالا، کمبل جو دیا تو وہی کاندھے پہ سنبھالا، چادر جو اڑھائی تو وہی ہو گئی بالا، بندھوائی لنگوٹی تو وہی ہنس کے کہا لا۔ آخری مصرعے میں پھر ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے اور انہیں مکمل مرد کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہی مکمل انسان ہیں، یہی مکمل مسلمان ہیں، یہی مرد مومن ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس حال میں رکھتا ہے یہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں اور ہمیشہ اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بیٹا نظم تسلیم و رضا میں 5 بند ہیں، جن میں سے 2 آج ہم نے کیے۔ ان 2 کو آپ دیکھیں، سنیں اور انہیں یاد تیار کرنے کی کوشش کریں، اور باقی جو 3 بند ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں کرواؤں گی۔